الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، ایک چیز ہے اسلام اور ایک چیز ہے ایمان۔ اسلام کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 پلر ہیں، جس میں پہلا ہے کلمہ، کہ جب تک کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھ لے لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہے کلمے پر، تو ایسے شخص کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں منافق کہا جاتا ہے۔ دنیا میں دکھاوے کے لیے اگر یہ نماز بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھ لیں، حج بھی کر لیں، زکوٰۃ بھی ادا کر لیں، تو دنیا میں دیکھنے والا ان کو مسلمان کہے گا، لیکن قیامت کے دن اس کو اللہ کافروں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا، دل کے یقین کے ساتھ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے اللہ کو معبود تو مانا، پر اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت کرتا تھا۔ اس نے نبی کو مانا، پر نبی سے دشمنی اس نے کی، یا نبی کے بعد کسی اور کو بھی اس نے نبی مانا۔ تو نبی کے بعد کوئی شخص کسی اور کو نبی مانے اور اس کا ماننا صاف ظاہر ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے، تو ایسا شخص دنیا میں بھی کافر ہے اور آخرت میں بھی کافر۔ کوئی چھپ کر زبان سے نہ کہیں پر عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتا ہو،
نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہو، زبان سے نہیں کہتا، تو ایسا شخص بھی کافر ہے، دکھاوے میں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے منافق۔ تو اسلام کے 5 پلر، پہلا ہے کلمہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ اور 5واں ہے حج۔ کوئی ان 5 پر ظاہراً عمل کر لے تو اس کو مسلمان تو کہا جائے گا، کلمہ پڑھ لیا، اگرچہ دل کے یقین کے ساتھ نہیں پڑھا تو بظاہر مسلمان، روزے رکھ لیے پر اس نے کلمہ ہی، اس کی بنیاد ہی نہیں پڑی، مضبوط نہیں ہوئی، تو بظاہر تو مسلمان، لیکن قیامت کے دن اس کو منافقوں کی اور مشرکوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو صرف اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے شرائط ہے، وہ ہے ایمان کی۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ، کہ اللہ پر ویسے ایمان لاؤ جیسے اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا۔ یہ مانو کہ لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور پیدا کرنے والا، پالنے والا نہیں ہے، لا مالک الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک حقیقی نہیں ہے، لا رازق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ یہ یقین ہو، جب زبان سے کلمہ پڑھو تو دل بھی اس بات کی گواہی دے کہ ہاں حقیقت میں رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق فرشتوں پر بھی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ایمان ہے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ نے نبیوں پر، امتوں، ان کی نبیوں کی امتیوں کے لیے اللہ نے ہدایت کے طور پر کتاب نبیوں کو عطا کی۔ جیسے قرآن مجید میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے میرے اور آپ کے حبیب کے قلب اطہر پر اتارا، تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر یہ ایمان ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی توریت، داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی زبور، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی انجیل، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی قرآن مجید، اور دوسرے نبیوں کو جو مختصر صحیفے دیے گئے، ان پر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی۔ وَكُتُبِهِ، ہاں ان کے نبیوں کے گزرنے کے بعد امتیوں نے پچھلی کتابوں میں تبدیلی کر دی، یہ ہوا ہے۔ اگر کوئی اب ہمیں وہ نسخہ لا کر دیں، ہم صرف اتنا کہیں گے کہ پچھلے نبیوں پر کتاب اتری تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے ہم نہیں مانتے۔ ہم انکار نہیں کر رہے کتابوں کا، پر امتیوں نے تبدیلی کی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک حرف تو دور کی بات ہے، ایک نقطے کی تبدیلی بھی نہیں، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ قرآن جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کو میرے نبی علیہ السلام نے اپنی بابرکت زبان سے پڑھا تھا۔ یہ وہی قرآن مجید ہے جس کو اللہ کے نبی نے نماز میں پڑھایا تھا۔ یہ وہی قرآن مجید ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے قلب اطہر پر اتارا تھا۔ اتنا بابرکت قرآن، اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید کو مٹانے والے مٹ گئے، قرآن مجید کے بارے میں چیمے گوئی کرنے والے مٹ گئے، لیکن قرآن مجید آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی کے ہاتھوں میں جیسے قرآن محفوظ تھا، آج بھی ویسے محفوظ ہے۔ تو وہ کتبی ہی، کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ واقعتاً کتابیں سچی ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں، ورسلہ ہی، اور اس کے رسولوں پر یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب کے نام قرآن مجید میں بیان نہیں کیے۔ کچھ نبیوں کے نام اللہ نے بیان کیے، کچھ کے نہیں بیان کیے، پر ہمارا ایمان ہے جتنے نبی اللہ کے اس کائنات میں آئے سب سچے تھے اور سب کی نبوت کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ ایمان ہے۔ اس کے بغیر قیامت کے دن جنت نہیں ملے گی، اس کے بغیر قیامت کے دن رب کا دیدار نہیں ہوگا، اس کے بغیر نبی کے دیدار اللہ نہیں کرائیں گے، اس کے بغیر نبی کے ہاتھ سے جام کوثر نہیں ملے گا۔ یہ ایمان ہے، ایمان جس کو مومن کہا جاتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، دل سے ماننا ضروری ہے۔ ورسلہ، کہ اس کے رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ جتنے رسول اللہ نے اس کائنات میں بھیجے، ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے اور انتہا ہوئی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب نبی کے دنیا میں آنے کے بعد اب ایک اور چیز آ سکتی ہے قیامت پر، دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ نبی کے بعد پیدا ہونے والا شخص اگر کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور ملعون ہے۔ تو ورسلہ، رسولوں پر ایمان ضروری، والیوم الآخری، آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ بقیہ مذہبوں میں آخرت کا تصور نہیں، خدا کے سامنے حاضر ہونے کا تصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آئے دنیا میں، ختم ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مذہب اسلام کا عقیدہ ہے کہ ایک دن آئے گا، اللہ اٹھائے گا اس کائنات کو، قبروں میں سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور جس نے پہلے سے جس کا وجود نہیں تھا اس کو اللہ نے اتنا حسین اور خوبصورت بنایا، تو قبر سے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آخرت کے دن پر یہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور اہل اسلام کو نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم سکھائی کہ دنیا میں کسی پر کوئی ظلم ہو، دنیا میں کسی کے حقوق اگر مارے جائیں، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ناحق اس کو مارے، تو قیامت کے دن اللہ دونوں کو پیدا کرے گا اور بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا اور اس سے مقابلہ کرائے گا، بدلہ دکھائے گا، اللہ پھر اس کو بدلہ دلا کر ختم کر دے گا۔ تو جانوروں کو انصاف ملے گا تو انسانوں کو نہیں ملے گا؟ کیا انسانوں سے اللہ حساب و کتاب نہیں لے گا؟ قرآن پر ایمان ہے تو اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو اچھے کام کرے گا اس کو وہ بھی دکھا دیا جائے گا، اور جو برے کام کرے گا اس کو وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو، اس پر یہ ایمان ضروری ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوا۔ آج تقدیر کا مسئلہ ایسا خطرناک ہے کہ کچھ اچھائی ہو گئی، یا تو خدا کی طرف سے ہوئی یا کسی کے کچھ کام کر دینے سے ہوئی، یہ لوگوں کا عقیدہ، اور کچھ نقصان ہو گیا، فلاں نے کچھ کیا ہوگا، فلاں کے آنے سے یہ نقصان ہو گیا، فلاں کے گھر میں پیدا ہونے سے نقصان ہو گیا۔
کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کی اچھائی اور کسی کی برائی کیسے ہو سکتی؟ انسان بھی تو محتاج ہے. کوئی انسان منحوس نہیں ہو سکتا. قرآن کا اعلان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا. تو جس کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا اللہ نے، وہ نحوست اور منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ آج امت مسلمہ کا اکثر طبقہ دین کی کمزوری، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے لوگوں کو منحوس بھی سمجھتے ہیں اور کسی کے آ جانے سے کوئی خوشی کا باعث بھی سمجھتے ہیں. تو پھر خدا کس لیے ہے؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، کسی کے ساتھ اچھا ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور کسی کے ساتھ برا ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے. اور ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا تو اس پر بھی یہ جملہ نکلنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اگر ہمارے ساتھ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا اس پر بھی یہ ایمان اور زبان سے یہ جملہ نکلنا ضروری ہے کہ یہ بھی اللہ کی کوئی مرضی اور مصلحت تھی. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. ایمان کے حصوں میں ایک یہ بھی ہے کہ موت کے بعد اٹھنے کا یقین ہو. تو جس شخص کو ان تمام باتوں پر یقین ہوگا تو اس کو کہا جائے گا مسلمان، اس کو کہا جائے گا مومن، ایمان والا. جو ان چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، کسی ایک کا، تو اس کو مسلمان کہا جائے گا اگر نماز پڑھتا ہو، زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، مگر آخرت کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ پچھلی قوموں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ وہ جو فرشتہ ہے جو قرآن لے کر آتا ہے، وہ جو فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا ہے، کیونکہ یہودیوں کی چال جو نبی کے خلاف یہ چلتے تھے، اللہ وحی کے ذریعے نبی کو بتا دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے سے ہم کو نفرت ہے، ہم نہیں مانتے اس فرشتے. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. تو اس لیے مذہب اسلام میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، مسلمان اور ایمان والا مومن. اس کے درمیان میں فرق کو سمجھنا. اور آسان لفظ میں اگر میں کہوں کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے، زبان سے کہنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، دل کے یقین کے ساتھ کہنے والے کو ایمان والا کہتے ہیں. آسان فرق. اور ان باتوں میں کسی ایک کا بھی کوئی شخص انکار کر دے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب امت مسلمہ میں امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت اٹھی جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی اور کو نبی کا فالوور بتاتی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتی ہے. کیا ایک ایمان والے کو اللہ کے نبی کے بعد بھی کسی اور کے نبی ہونے پہ شک ہو سکتا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ایمان والے کو کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ نبی پر جو قرآن مجید اترا اب کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی، اور اب میرے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. میرے الفاظ پہ غور کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی نہیں آئے گا، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، قیامت سے پہلے دوبارہ ان کو نازل کرے گا. وہ پیدا ہو چکے، ان کو نبوت مل گئی، اللہ نے اٹھا لیا ان کو آسمان پر.
قیامت سے پہلے وہ آسمان سے نازل ہوں گے. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کے بعد پیدا ہونے والا شخص اگر دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے، وہ نازل ہوں گے. اور آپ دیکھ لو تاریخ میں جتنوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی کے بعد پیدا ہونے والوں نے کیا، اور سب کے سب ملعون. ختم نبوت کا عقیدہ اسی کو کہا جاتا ہے. جیسے بات بتائی گئی کہ پچھلے نبیوں پر ان کی امتوں کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ وہ نبیوں پر ایمان لائے، بس وہ مسلمان. اور ہمارے لیے یہ شرط ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی شرط لگائی گئی کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر کوئی نبی کو نبی مانے آخری نبی نہیں مانے وہ کافر، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. تو اس کو کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ. اب آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک تمام نبی جو مذہب لے کر آئے سب کا مشن ایک تھا، سب مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے. لیکن اللہ نے ایک وقت میں دو علاقوں میں دو نبیوں کو اللہ نے رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے میں نبی ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام دوسرے علاقے میں نبی ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں رشتے میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے نبیوں کو کسی کو علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو کسی قبیلے کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہ علاقے کے لیے، نہ صرف قبیلے کے لیے، نہ صرف ملک عرب کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. تو میرے نبی کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ بھائی یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، پھر ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال. ان کو کافر، وہ بھی تو نبی کو مانتے تھے. یہ بات یاد رکھیں، جب میرے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں پچھلے نبیوں کو مانتا ہوں آپ کو نہیں مانوں گا تو وہ بھی کافر. ہم یہ کہتے ہیں ہم پچھلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، آپ کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ مسلمان. یہودیوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا، عیسائیوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا کہ ہم ان کو مانتے ہیں آپ کو نہیں مانتے. اب یہ کافر ہو گئے، بھلے ہی وہ پچھلے نبیوں کو اب مان لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل، اور اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عبداللہ، عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، عبد کے معنی بندے کے. تو اسرائیل کا معنی بھی ہے اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے جو عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ چلا، تو اس سلسلے میں آنے والوں کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، کہ یہ سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں. ذرا غور سے سننا، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک نبی آئے، اور وہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بنی اسرائیل میں ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے وہ مذہب اسلام کو تو لے کر آئے. ان کے جانے کے بعد جب میرے اور آپ کے نبی آئے تو انہوں نے، ان کی امتوں نے ہمارے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا،
تو اب وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے، اب ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امت کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر سے مذہب کا تصور ختم کرنے کے لیے ایک نئی چال چلی گئی گزشتہ دنوں۔ اچھا، یہ جو سلسلہ چلتے ہیں کہ ہمارے نبی کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور بنی اسرائیل میں جو نبیاں آئے ان کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مل جاتا ہے۔ تو گزشتہ کچھ دنوں میں امریکہ کا صدر ڈونالڈ ٹرمپ، اس نے اہل عرب کے سامنے ایک معاہدہ پیش کیا ابراہیمی معاہدے کے نام سے، جس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی ہمارا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا، تمہارا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا، آؤ ہم سب ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کریں گے۔ ہر شریعت میں احکام بدلے، ہر نبی کو نئی ہدایتیں دی گئی۔ پچھلی شریعتوں میں شراب حلال تھی، اس شریعت میں حرام کر دیا گیا۔ تو ایسے بہت سارے، اور اب یہ دین مکمل ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے اس میں نہ تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ نئے نبی کی ضرورت ہے، بس عمل کی ضرورت ہے۔ تو اب امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ نعرہ دیا گیا، جس پر افسوس ہے کہ عرب ممالک بھی انہوں نے دستخطیں کر دی کہ آؤ ہم سب ایک ابراہیم معاہدے پر آتے ہیں، تم تمہارے دین پر عمل کرو، ہم ہمارے دین پر عمل کرتے ہیں، مسجد میں تم تمہارے طریقے سے نماز پڑھو، ہم ہمارے طریقے سے پڑھتے ہیں، تم پوجا بھی کرو، جو چاہے کرو، بس ایک جگہ ہو اور ابراہیم معاہدہ ہو۔ تو کچھ جاہل قسم کے لوگوں کو یہ معاہدہ بس بہت پسند آیا، لیکن اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کو یہ نعرہ دے کر ابراہیم معاہدے کے ذریعے جوڑ دو، اس کے بعد یہ کہہ دو کہ صرف مذہب اسلام حق نہیں، یہودیت بھی حق ہے، اس کے بعد یہ کہہ دو کہ عیسائیت بھی حق ہے، ہر مذہب کا ماننے والا حق پر ہے، لہذا نہ جنت کا تصور ہے نہ جہنم کا تصور، بس خدا کو ماننے والے مانو، انکار کرنے والے کرو، سب حق پر ہے۔ یہ نعرہ دیا گیا امت کو، یہ اس کے حقیقت کا پس منظر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہر آنے والے نعرے سے کبھی متاثر نہیں ہونا، اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو یقیناً وہ مذہب اسلام کے دشمن ہی نکلیں گے، کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دو اور یہ کہو کہ سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں، سب حق ہیں مذہب اسلام۔ مذہب اسلام اور غیروں میں یہی تو فرق ہے کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے والے ہیں۔ مذہب اسلام کے ماننے والے اور غیروں میں یہی فرق ہے کہ یہ ایک نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اور بقیہ آخری نبی نہیں مانتے، یا نبی کے بعد بھی کسی اور کو نبی مانتے ہیں۔ تو اب سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دو کہ بھائی ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، بات ختم، لہذا تم تمہارے طریقے سے عمل کرو، ہم ہمارے طریقے سے عمل کریں گے۔ اب امت کو یہ بتایا جائے گا کہ سب ایک دین کے ہیں، لہذا جائیں گے تو سب جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے تو سب جہنم میں جائیں گے، یا مذہبیت کا تصور ختم کر دو۔ یہ امت کو نعرہ دیا گیا۔ بتلانے کا مقصود یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والے نعروں سے متاثر نہیں ہونا۔ کامل ایمان والا وہ ہے جو اس بات پر ایمان رکھیں کہ میرے نبی آخری نبی، میرے نبی سچے نبی، میرے نبی کو دی جانے والی کتاب قرآن مجید سچی کتاب ہے، میرے نبی کو جو شریعت دی گئی، میرے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، نہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ نئی کتاب کی ضرورت ہے، نہ نئے نبی کی ضرورت ہے۔ اس ایمان کے ساتھ جینے والے کو، اس یقین کے ساتھ جینے والے کو کہا جاتا ہے حقیقت میں مومن، حقیقت میں مسلمان، اور حقیقت میں عقیدہ ختم نبوت پر جینے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں ختم نبوت کے ساتھ زندہ رکھیں، اللہ جب ہمیں موت دیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اللہ ہمیں موت دیں۔ جو باتیں بتائیں گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔